بہت سے پان ڈبے والے چوری سے نشے کے چاکلیٹ، نشے کے سگریٹ، نشے کے پان، نشے کی گولیاں، نشے کے مختلف چیزیں بیچتے ہیں اپنے دکان میں۔ ڈبہ تو پان کا ہے لیکن اندر گٹکا، تمباکو، نشے کی ساری چیزیں بیچتے ہیں اور بولتے ہیں کہ پان کم بکتا ہے، نشے کی چیزیں زیادہ بکتی ہیں۔ اس لیے پان ڈبے والے بھی لکھ پتی کروڑ پتی اس لیے بنتے جاتے ہیں چونکہ پان زیادہ بکنا الگ چیز ہے، پان کے سائے میں نشے کی چیزیں بیچنا زیادہ ہوتا ہے۔ حرام کی، مکروہ کی یہ آمدنی جب زندگی میں آتی ہے، نسل ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے۔ پوچھ لینا چاہیے پان ڈبہ چلاتے چلاتے اس کے تحت میں ہم گٹکا تمباکو بیچ سکتے کہ نہیں بیچ سکتے، سگریٹ بیچ سکتے کہ نہیں بیچ سکتے؟ کمانا ہی ہے لیکن نسل کو برباد کر کے کمانا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گاؤں جو شراب بناتا تھا، شراب بیچتا تھا، اس کا پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورے گاؤں کے لوگوں کو باہر کیا اور پوری بستی کو آگ لگا دیا، پوری بستی کو آگ لگا دیا کہ نشہ شراب بناتے ہو، شراب بیچتے ہو۔ اس وعید میں ان کے پورے گھروں کو آگ لگا دیا۔ جیسے آج ظالم ظلم کے طور پہ بلڈوزر چلا کے لوگوں کے گھر گرا رہا ہے، اس کی مثبت اور صحیح شکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واقعتاً جرم کی سزا کے طور پر ان سب لوگوں کے گھروں کو جلا دیا۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ شراب کی کتنی نفرت ان صحابہ کے دلوں میں تھی جو پہلے اسلام آنے سے پہلے نشے اور شراب کے عادی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ملفوظ بڑا عبرتناک ہے، سبق آموز ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی تالاب میں شراب کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے، اس تالاب کے پانی سے گارا مٹی بنایا جائے، اس مٹی سے مسجد کی دیوار بنائی جائے، چھت بنائی جائے، بخدا اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں کروں گا جس کے گارا مٹی کے پانی میں ایک قطرہ بھی شراب ملا ہے، اس مسجد میں بھی نماز پڑھنا گوارا نہیں کروں گا۔ اور اگر یہ فرمایا کہ اگر اس تالاب میں ایک قطرہ شراب ڈال دیں، اس پانی سے گارا مٹی بنا کر مینار بنائیں، اس مینار پر کھڑے ہو کر اذان دینے کی باری آئے تو اس مینار پر اذان بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ یعنی یہ خطرہ بھی اگر تالاب میں ملا، وہ تالاب سے دوسری جگہ آیا تو وہ جگہ بھی جانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں مسلمان گھر میں شراب بنا رہا ہو، شراب بیچ رہا ہو، شراب لا کے دے رہا ہو، شراب سپلائی کر رہا ہو، اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہو، پارٹنرشپ لے رہا ہو، تو کتنا حرام خور ہوگا، کتنا گھٹیا انسان ہوگا۔ جو ایک ایک خطرے سے نفرت کیا کرتے تھے آج وہ دکانیں چلانے اور اس میں انویسٹمنٹ کرنے اور اسے پینے میں مصروف ہو۔